السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، آپ سب کو دانیال حسن آفیشیل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہانی کا نام ہے تربیت اولاد، جسے لکھا ہے دانیال حسن نے۔ سیٹھ ارشاد احمد کا شمار شہر کے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ احمد ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور بیوی چند برس پہلے سرطان کے ہاتھوں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ بیوی کے بعد انہوں نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اب کچھ دنوں سے اس کی سرگرمیاں کچھ ایسی تھیں جن کی اطلاع ان کے لیے پریشان کن تھی۔ آج بھی وہ بہت دیر سے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر احمد نہ جانے کن سرگرمیوں میں مصروف تھا کہ اسے وقت کا بھی کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ لیکن وہ جیسے ہی رات کے 11:30 بجے موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا گھر پہنچا تو اس کی نظر صحن میں بیٹھے اپنے والد پر پڑی، جو اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ اپنے والد کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شاید وہ بہت تھکا ہوا تھا یا اپنے والد کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ احمد بیٹا، اس کے والد کی آواز نے اس کے اٹھتے قدم روک دیے۔ جی ابو۔ وہ اپنے والد کی آواز سن کر مڑا۔ بیٹا ادھر آؤ، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ نہایت نرم آواز میں بولے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ ابو میرے دوست کے گھر تقریب تھی، وہاں گیا تھا، احمد سر جھکا کر بولا۔ لیکن بیٹا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ گھر سے اتنی دیر غائب رہنا اچھی بات نہیں ہوتی؟ اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کالج میں غریب طلبہ کو بھی تنگ کرتے ہو۔ گھر کے ملازمین کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ابو نے پوچھا۔ ابو غریب لوگ ہوتے ہی اس قابل ہیں، ان کے ساتھ جتنا برا سلوک کیا جائے اتنا کم ہے، احمد نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں بیٹا، کیا غریب انسان نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، یہ میں نے کب کہا، لیکن ہوتے نفرت کے قابل ہیں، احمد بولا۔ یہ سن کر اس کے والد چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے۔ بیٹا وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر کبھی ہم اس مقام پر فائز نہ رہے جس پر اب ہیں، تو کیا دوسرے امیر لوگوں کو بھی ہم سے نفرت کا حق حاصل ہو جائے گا؟ یہ سن کر احمد نے سر جھکا لیا، شاید اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر سیٹھ ارشاد مسکرا دیے، پھر کہنے لگے۔ بیٹا میں تمہیں ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، شاید یہ کہانی سن کر تمہارے ذہن سے دولت کا تکبر ختم ہو جائے۔ تو سنو۔ تقریباً 40 سال پہلے اس شہر میں غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا نام شادہ تھا۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ مالی مشکلات کی وجہ سے وہ غیر شادی شدہ تھا۔ اس کا ایک دوست توقیر، جو اس کے گھر کے قریب رہتا تھا، ایک بچے کا باپ تھا۔ پھر ایک دن توقیر ایک حادثے میں انتقال کر گیا اور اس کا بچہ اور بیوی بالکل بے سہارا ہو گئے۔ ایسے میں شادے نے توقیر کے بیٹے کو گود لے لیا اور اس کی بیوی سے شادی کر لی اور بچے کو مرحوم دوست کی نشانی سمجھ کر پالنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ بچہ اور شادہ کہاں ہے؟ یہ کہہ کر احمد کے ابو نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں ہیں؟ احمد نے جواب دیا۔ وہ بچہ تم تھے اور شادہ میں ہوں، جسے آج پورا شہر سیٹھ ارشاد کے نام سے جانتا ہے۔ شاید اللہ کو میری وہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے میرے حالات بدل دیے۔ یہ سن کر احمد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سیٹھ ارشاد تو اس کے والد کا نام تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے والد نہیں۔ احمد کو کشمکش میں دیکھ کر سیٹھ ارشاد نے کہا۔ بیٹا یہی سچائی ہے، اور یہ میں نے آج تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم برائی سے بچو۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ شاید میری اس نیکی کا صلہ ہے جو میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی یہ احساس تک نہیں ہونے دیا
کہ تم میرے حقیقی بیٹے نہیں ہو، لیکن آج مجھے اس لیے بتانا پڑا کہ تم دولت کے گھمنڈ میں آ چکے تھے۔ چند لمحے احمد خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھوں گا۔ یہ سن کر سیٹھ ارشاد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے احمد کو سینے سے لگا لیا۔ ان کی بروقت دی گئی تربیت نے احمد کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہانی کو لائک بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اخلاقی اور اصلاحی کہانیاں سن کر اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کل ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔